السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، اس آیت مبارکہ میں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی وحدانیت اور قہاریت کا تذکرہ جس اسلوب میں فرمایا ہے، اس کی کچھ وضاحت آپ گزشتہ خطبے میں بھی سن رہے تھے۔ اس مالک نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ تناسل اللہ رب العزت نے پانی کے ایک قطرے سے اور پانی کے قطرے کو مختلف شکلوں سے تبدیل کرتے ہوئے بالآخر ایک صحیح سالم انسان رحم مادر سے اللہ نے پیدا کیا، اور یہ ساری کاریگری اور یہ ساری تخلیق اللہ ذو الجلال نے 3 اندھیروں میں کی ہے، 3 اندھیروں میں فی ثلاث ظلمات، 3 اندھیروں میں کی ہے۔ ایک تو ماں کا پیٹ ہے، دوسرے رحم ہے، اور تیسری وہ جھلی ہے جو بچے کے اوپر ہوتی ہے۔ اندھیرے میں یا اجالے میں انسان کے لیے تو یہ تفریق ہو سکتی ہے کہ اندھیرے میں کچھ ہو نہیں سکتا، اندھیرے میں کوئی کام ساتھ انجام نہیں دیا جا سکتا، لیکن اللہ کے لیے نہ اندھیرا رکاوٹ ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز اللہ ذو الجلال کے لیے مانے۔ یہ سارا نظام خلقی بھی اور یہ انفسی بھی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب کا مالک ایک اللہ ہے، بادشاہت اس کی، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہ، سارے اختیارات اور سارا کنٹرول اسی مالک کے قبضہ قدرت میں ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی کے بس میں اور کسی کے اختیار میں یہ اختیارات نہیں۔ وہ چاہے ایک نطفے کو ضائع کرے، چاہے تو شکل بنا دے، چاہے بیٹا بنا دے، چاہے بیٹی بنا دے، چاہے تندرست بنا دے، چاہے بیمار بنا دے، سارے اختیار اللہ کے پاس، کسی انسان کے پاس یہ اختیارات نہیں۔ ساری بادشاہت اسی کے لیے، اور یہ عنوان قرآن مجید میں ایک جگہ لے متعدد مقام پر ہو، حتیٰ کہ سورۃ فاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک، پہلی سورت میں بھی
آخری صورت کہیں تو اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت، زمین و آسمان کی بادشاہت وہ اللہ رب العزت کے لیے۔ کہیں ارشاد فرمایا لہو ملک السماوات والارض، یہ مختلف اسلوب تخصیص سے کہیں للہ فرمایا، کہیں لہو فرمایا، اور کہیں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت، جس کے ہاتھ میں پوری بادشاہت۔ اور کہیں فرمایا قل من بیدہ ملکوت السماوات والارض، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں؟ کہیں گے کہ اللہ کے ہاتھ۔ زمین پہ تو کوئی نہ کوئی اپنی بادشاہت کا ڈنگا بجا لیتا ہے اپنی حماقت میں، لیکن آسمانوں پر کس کی چلتی ہے؟ آسمانوں پر بھی اسی کی چلتی ہے، زمین پر بھی اسی کی چلتی ہے۔ آگے انشاءاللہ میں عرض کروں گا اس کے بارے میں مختصر، یعنی زمین و آسمان کی بادشاہت اور اختیار اور کنٹرول یہ سارا اللہ رب العزت کے اختیار ہے۔ یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے، اور آخرت میں بھی تخصیص بادشاہت کی، فیصلوں کی اور حکم کی وہ کس کے اختیار میں ہے؟ صرف اللہ کے ہاتھ۔ چنانچہ آخرت کے بارے میں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے الملک یومئذ للرحمن، آج بادشاہت اللہ رحمان کی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہت ہے؟ ایک اللہ کی بادشاہت، دنیا میں بھی اور آخرت میں بادشاہت اللہ کی۔ یہ یہاں لفظ لہو ملک بادشاہت کے حوالے سے ہوا، اور بادشاہ کے لیے مختلف لفظ ہے، مالک، ملک، ملوک، ملک الملوک، اور اسی طرح ملکوت۔ مختلف لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں اس بادشاہ کے بادشاہ مالک کی تقریر، مالک بھی، ملک بھی، ملیک بھی، مالک الملک بھی اور ملکوت۔ ابتدا میں اللہ نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس بارے میں دو قراتیں ہیں، مالک یوم الدین بھی اور مالک یوم الدین۔ آپ دیکھتے ہوں گے قرآن مجید میں یہ لام پر کھڑی زبر ہے، میم الف ما نہیں لکھی، تاکہ دونوں قراتوں کا احساس ہو۔ لام کے اوپر کھڑی زبر مالک یوم الدین، اور مالک یوم الدین قل اعوذ برب الناس مالک الناس۔ یہاں پھر ایک اختلاف ہے، پھر ایک بحث کہ مالک زیادہ ابلغ بلیغ ہے یا مالک زیادہ بلیغ، یعنی زیادہ جامعیت، زیادہ وسعت وہ مالک کے لفظ میں ہے یا ملیک کے مالک کے لفظ میں؟ یہ علمی بات ہے، اس کو چھوڑتا ہوں۔ یعنی مالک بھی لفظ آیا، مالک بھی آیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سورۃ القمر کے اختتام پر یہاں اللہ رب العزت کے اسی وصف کو ملیک کے لفظ استعمال تعبیر کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا قل اللہم مالک الملک، بادشاہوں کے بادشاہ، قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے کہ میرا اللہ وہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ، مالک یوم مالک، یہاں مالک الملک استعمال ہوا۔ اور کہیں اللہ نے فرمایا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، یہاں ملکوت لفظ استعمال ہوا۔ تو ملک بادشاہت کے معنی ہے، لیکن بادشاہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔
اور اللہ کے لیے اس ملکیت کی تعبیر مختلف الفاظ سے ہوئی، کہیں مالک سے، کہیں ملک سے، اور کہیں ملیک سے، کہیں مالک الملک سے، اور کہیں ملکوت سے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور ان میں جو فرق ہے ان الفاظ میں، ان کی جو اثر پذیری ہے، یہ پھر ایک دلچسپ موضوع ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ اپنے تمام صفات کاملہ سے مرصع ہے، تمام صفات کاملہ کا مالک۔ تو یہاں مالک کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے، علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مالک کے معنی کیا کرتے ہیں؟ هو القادر على اختراع الاعیان من العدم الى الوجود۔ مالک وہ ہے جو مخلوق کو عدم سے وجود بخشتا ہے۔ مالک وہ ہے جس کو چاہے وجود دے، جس کو چاہے وجود دے، جس کو چاہے وجود نہ دے۔ عدم سے وجود میں لانے والا کون ہے؟ اللہ۔ عدم سے وجود میں لانے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ انسان تخلیق کرتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے، مٹیریل اس کے پاس ہوتا ہے، اس کو ترتیب دیتا ہے اور ترتیب دے کے ایک شکل و صورت بنا دیتا ہے۔ اس پر مالک کا اطلاق نہیں ہوتا، تخلیق کا اس پر اطلاق نہیں ہوتا۔ تخلیق کا اور مالک کا اطلاق اس پر ہوتا ہے کہ بغیر مٹیریل کے بس اپنے حکم سے وہ چیز بنا دیتا ہے۔ فرق سمجھ۔ مٹیریل انسان بناتا ہے، انسان تصویر بناتا ہے، انسان کو شکل بناتا ہے تو مٹیریل موجود ہوتا ہے، کاغذ موجود ہوتا ہے، مٹی موجود ہوتی ہے، کیمرہ موجود ہوتا ہے، اس کے چیزوں کے بنانے سے انسان بناتا ہے کچھ۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے تو بغیر کسی مثال کے اور بغیر کسی تمثیل کے بناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عدم سے وجود بنانے والا، عدم سے وجود بخشنے والا وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور امام بائضاوی نے تفسیر میں اس کی تعریف یوں کی ہے، هو المتصرف فی الاعیان کیف یشاء، کہ وہ اپنی مخلوق میں جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔ مالک کے کیا معنی ہے؟ مالک ہے جس طرح چاہے کرے، تو وہ پوچھنے والا ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں جیسے چاہوں کروں، کسی کو دوں نہ دوں، زندہ رکھوں مار دوں، بادشاہ بنا دوں فقیر بنا دوں، مالک ہے جس کو جو چاہے دے، تو جو چاہے تصرف کرے۔ انسان کو یہ دھوکہ ہے کہ میں بھی مالک ہوں، لیکن وہ اپنے ہی زیر 10 چیزوں پہ اپنی مرضی چلا سکتا نہیں چلاتا، نہ چلا سکتا ہے۔ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی دھوس، اپنی ملکیت، اپنی بادشاہت وہ کسی نہ کسی طرح اجاگر کروں، لیکن قدم بقدم ناکام ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، مقصد پورا نہیں ہوتا۔ مقصد کس کا پورا ہوتا ہے؟ وہ صرف ایک مالک اور وہ اللہ ہے۔ معنی کیا ہے مالک کے؟ کہ هو المتصرف فی الاعیان کیف یشاء۔ اب اس کا مفہوم کیا نکلا؟ اللہ مفہوم اس کا یہ نکلا کہ جتنی مخلوق جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے یا نہیں جاتی، ہماری نظر تو یہ دیوار تک جاتی، پیچھے جاتی ہے، یہ زمین کے اوپر بسنے والی، زمین کی تہوں میں بسنے والی، پانی اور پانی کی تہوں میں بسنے والی، آسمان اور آسمان کے اوپر کی مخلوق، جتنی مخلوق ہے اور جتنی چیزیں ہیں، ان تمام مقدرات، تمام مخلوق پر متصرف اور تصریف کرنے والا ایک اللہ۔ بتلائیے کچھ انتہا ہے اس کی بادشاہت کی، اور دنیا کی بادشاہت محدود، دنیا کی بادشاہت کیا ہے؟ محدود، لیکن مالک کی بادشاہت غیر محدود۔ ساری مخلوق پر کنٹرول، قبضہ، اختیار، اقتدار کس کا ہے؟ میرے اللہ کا۔ اللہ اکبر کبیر۔ پھر انسان جو مالک بنتا ہے، دعویٰ کرتا ہے میں مالک ہوں، یہ مالک خرچ کرتا ہے تو اس کو خرچ ہونے کے نتیجے میں اپنے خزانے کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ مالک جو ہے خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، یہ مالک خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، یہ خرچ کرتا ہے تو اس کو خرچ کرنے سے اپنے خزانے میں کمی کا احساس ہوتا ہے، لیکن وہ مالک الملک ایسا ہے کہ اس کے خرچ کرنے پہ وہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کیے جا رہے ہیں اور اس کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں۔ آپ
حدیث یاد رکھیں جس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر سارے جن سارے انسان ایک جگہ پر جمع ہو کے اپنی اپنی تمنائیں اور خواہشائیں اور اپنی آرزویں میرے سامنے رکھیں اور ہر ایک کو میں دوں، ہر ایک کو اس کی چاہت پوری کر دوں، اس کی تمنا پوری کر دوں، تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہے جیسے سمندر میں ایک سوئی دبونے سے سمندر کا کچھ نہیں بگڑتا، اسی طرح میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہے۔ یہ فرق ہے انسان، مالک اپنے آپ کو کہتا ہے میں اس گھر کا مالک۔ ہمارے استاد ہوتے تھے مولانا عثمانی رحمت اللہ علیہ، وہ کتابوں پر لکھتے تھے کیفا اقول فی ملکی ھذا وللہ ملک السماوات والارض۔ کیسا عجیب جملہ ہے، کیفا اقول فی ملکی ھذا، میں یہ کیسے کہوں یہ کتاب میری ہے جبکہ اللہ کے قبضے میں زمین و آسمان ہے۔ اس لیے یہ بھی اگر مالک بنایا ہے تو اس مالک نے مجھے بنانے سے میں تب بنا ہوں، اگر وہ نہ چاہتا تو میں مالک نہ بنتا، میں مالک نہ بنتا۔ اللہ اکبر کبھی اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمائی، ذرا بات سمجھیے۔ اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، بات سمجھانے کے لیے، توحید کی بات سمجھانے کے لیے، یکتائی کی بات سمجھانے کے لیے، وحدانیت کی بات سمجھانے کے لیے اللہ نے مثال بیان کی۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک غلام جو عبد ہے اور غلام مملوک ہے، کسی کا غلام ہے، لا يقدر علی شیء۔ وہ بھائی غلام بھی کسی چیز پر قادر ہوتا ہے، غلام کا اختیار ہوتا ہے، غلام کی دسترس میں کوئی چیز ہوتی ہے، جو مالک کہے گا غلام کرے گا، جہاں مالک بٹھائے گا وہاں غلام بیٹھے گا، مالک جو پہنائے گا جو کھلائے گا وہ پہنے گا اور کھائے گا، مالک پر اس کا کنٹرول، اس کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے۔ غلام کے کنٹرول میں اگر کوئی چیز اس کی نگرانی میں دی ہے تو مالک نے دی۔ اللہ نے کیا مثال دی؟ اور یہ تو تمہارے غلاموں کی بات ہے، تم کون ہو؟ تم بھی تو میرے غلام ہو۔ اللہ اکبر کبھی، اور تم اپنے غلاموں کو کنٹرول دیتے ہو، اختیار دیتے ہو، میں بھی تو تمہارا مالک ہوں، تم میرے سب غلام ہو، اور تمہیں وجود بخشنے والا میں ہوں، رزق دینے والا میں ہوں، صحت دینے والا میں ہوں، تمہیں آنکھیں دینے والا میں ہوں، تمہیں یہ بولنے کی زبان دینے والا میں ہوں، یہ صحت بنانے والا میں ہوں، تم تو میرے غلام ہو، تمہارے بندے کیا ہے؟ تمہارے اختیار میں کوئی چیز ہے تو میرے اختیار دینے سے۔ یہ بات سمجھائی ہے، یہی مثال دے کے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کہ غلام کسی چیز پہ قادر ہے نہیں ہے۔ حدیث میں نہیں آتا نبی علیہ السلام سے جبرائیل آئے، ایک اور فرشتہ آیا ساتھ اور پوچھا نبی علیہ السلام سے آپ بادشاہ رسول بننا چاہتے ہیں یا عبد رسول بننا چاہتے ہیں؟ کیا بننا چاہتے؟ بادشاہ بننا چاہتے ہیں۔ اللہ نے داؤد اور سلیمان کو بھی بادشاہ بنایا تھا اور نبی بھی تھے علیہ السلام۔ اللہ نے اپنے حبیب سے علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں یا عبد غلام؟ اللہ اکبر کبھی، اللہ اکبر۔ یہاں بڑی دلچسپ تصویر ہے لیکن ساری باتیں ایک مجلس میں نہیں کہی جا سکتی۔ نبی علیہ السلام نے جبرائیل کی طرف دیکھا مشورے کے طور پر۔ کیا مشورہ ہے؟ جبرائیل نے اشارہ کیا، جبرائیل نے زمین کی طرف اشارہ کیا، نبی علیہ السلام نے بتلایا، آپ نے فرمایا میں غلام بندہ بننا چاہتا ہوں، بادشاہ نہیں بننا چاہتا۔ کیا لوگ تو کہتے ہیں زمین و آسمان اللہ نے آپ کے لیے بنائی، کہتے ہیں وہ روایت غلط ہے، صحیح نہیں ہے، جو بھی کہہ لیں، لیکن یہ تو درست ہے کہ کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ایک 2 اور 2 4 کی طرح صاف مسئلہ ہے اور تمام کے ہم متفق علیہ کہ اللہ کے بعد مقام اور مرتبہ ہے تو نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ نے بھی کیا فرمایا کہ میں غلام بننا چاہتا ہوں، میں بندہ بننا چاہتا ہوں۔
اور آپ سے پھر اعلان بھی کروایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اللہ اکبر کبیر، اور تمہیں کیا کروں میں تو اپنے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اگر اپنے لیے نفع نقصان کا مالک ہوتا تو طائف میں لہو لہان نہ ہوتا، احد میں زخمی نہ ہوتا۔ اپنے لیے اگر نفع، بلکہ طائف کی وادی میں جو آپ نے دعا کی، اللہ اکبر، کبھی تاریخ کیا اور آپ نے وہ بھی پڑھی، جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ اللہ یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، یہ جو لہو لہان اور خون آلودہ، اللہ اگر اس پر تو راضی ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اگر تو راضی ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مقصد تو تیری رضا ہے، خون بہے تب بھی تیری رضا مطلوب ہے، خون نہ بہے تب بھی تیری رضا مطلوب۔ تو اصل حقیقت، اصل مسئلہ وہ تو بادشاہت کا اور اللہ کی بادشاہت کا۔ اللہ اکبر کبیر۔ راضی رحمت اللہ علیہ نے یہاں دو تین باتیں عجیب فرمائی۔ پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ بادشاہت مختلف نوعیتوں میں بٹی ہوئی ہے اور یہ مستقل ایک عنوان ہے، لیکن صرف میں اشارے پہ اکتفا کروں گا۔ مثال کے طور پر وہ فرماتے ہیں کہ دین اور دنیا کا مالک کون ہے؟ دین اور دنیا کا مالک، دین دینے والا اور دنیا دینے والا کون ہے؟ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ نے خود سے کیا فرمایا؟ یہدی من یشاء ویضل من یشاء۔ ہدایت دینے والا کون ہے؟ دین دینے والا کون ہے؟ حتیٰ کہ آپ کے بارے میں فرمایا انک لا تہدی من احببت۔ ہدایت کس کے اختیار میں؟ ہدایت کا مالک کون ہے؟ اللہ مالک، ہر چیز کا مالک، ہدایت کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی۔ اسی طرح دنیا کا مالک بھی کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں خلیفہ بنایا، خلائف بنائے۔ کیا مطلب؟ باپ دادا کی اولاد باپ، باپ کی اولاد بیٹا، بیٹے کی اولاد پوتا، یہ خلائف، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، یہ ایک کے بعد دوسرے کا یہ سلسلہ نسب اور یہ تناسل کا سلسلہ کون قائم کرنے والا ہے؟ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، اللہ نے یہ دیا ہے۔ اور ساتھ ورفع بعضکم فوق بعض، لیکن بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ دو بھائی ہیں، ایک بھائی صاحب اختیار ہے، صاحب اقتدار ہے، صاحب ثروت ہے، آسودگی میں زندگی گزارتا ہے، دوسرا بھائی اسی ماں اور بیٹے، باپ کا بیٹا ہونے کے ناطے فقیری میں زندگی گزارتا ہے۔ یہ فرق کون کرنے والا ہے؟ رفع بعضکم فوق بعض، بعض کو بعض پر جو فوقیت دیتا ہے یہ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ دوسروں کو تو چھوڑو، ایک ماں باپ کی اولاد وہ برابر نہیں ہے، ان میں تقسیم ہے اور ان میں یہ برابر موجود ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ پھر اللہ کی حکمت دیکھیے، یہ فرق کیوں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود فرمایا لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے جو کچھ تمہیں دیا ہے۔ اگر ایک کو مال دیا ہے تو اس سے آزمائش ہے، اگر دوسرے کو مال نہیں دیا تو اس کی مال نہ دے کے آزمائش۔ یہ سارا سلسلہ اللہ کی آزمائش پر مبتنی ہے۔ اگر کسی کو بادشاہت دی ہے، کسی کو آسودگی دی ہے، کسی کو مال دیا ہے تو مت سمجھے کہ میں اپنی منمانی کروں، جو چاہوں کروں، جیسے چاہوں کماؤں، جہاں چاہوں خرچ کروں اور صرف کروں۔ مت سمجھے، ہماری آزمائش ہے، میں کہاں سے کماتا ہوں، کہاں خرچ کرتا ہوں، ہماری اس میں آزمائش ہے۔ لیبلوکم فیما آتاکم، اور جس کو نہیں دیا کیا وہ اللہ کی اس آزمائش پہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس کی اس میں بھی آزمائش ہے، دونوں آزمائش میں پڑے ہوئے، صاحب ثروت بھی آزمائش میں اور فقیر جو ہے وہ بھی آزمائش میں۔ اللہ ہر آزمائش، ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور جو آزمائش پڑے اللہ اس سے پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر یہاں پھر اشارہ ہے، متمرد بھی ہے، نہیں مانتے، اللہ کا حکم نہیں مانتے، منمانیاں کرتے ہیں، مرضیاں کرتے ہیں اپنی، اللہ کا حکم تسلیم نہیں کرتے، کیا ہوگا پھر؟ اللہ سبحانہ و فرماتے ہیں ان ربک سریع الحساب، اللہ حساب لینے والے بھی،
یہ مت سمجھے کہ جناب دے دیا اور بر چھٹی نہیں، حساب لے دے میں نے، آزمائش جو جس کے لیے پیدا کیا اس کا حساب کتاب ہوگا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو نالائق ہوگا اس کو عذاب دوں گا اور جو لائق ہوگا اس کو جنت عطا فرماؤں گا، اس کو بخشش دوں گا، بخشش و نصر فیصلے سارے فرما دیا اللہ نے۔ اس لیے کہ دنیا اور آخرت کا مالک کون ہے؟ دین اور دنیا کا مالک کون؟ اللہ۔ دین اور دنیا کا مالک کون ہے؟ جس کو چاہتا ہے دین دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دنیا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا۔ اللہ اکبر کرو، چاہنے کے باوجود ابو طالب کو نہیں ملی، چاہنے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو ہدایت نہیں ملی، ترغیب دینے کے باوجود۔ اللہ کیوں؟ مالک ہوئے، اختیار اس کے پاس، انبیاء سمجھاتے ہیں، راہ بتلاتے ہیں، راہ بتلاتے ہیں، راہ پر چلانا اللہ کا کام، ہدایت بخشنا یہ اللہ کے اختیار میں، یہ فرق سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات، عزت و ذلت کا مالک بھی کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ عزت ذلت کا مالک کون ہے؟ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے در در سے دور دور کرا دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے در در سے دور دور کرا دے۔ اور ہوتے دیکھے ہیں ہم نے اس دنیا میں، اس پاکستان میں بادشاہ بننے کے بعد پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، جب بادشاہ بنتا ہے گردن اکڑ جاتی ہے، مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کس بھاؤ بھی تھی، کیا کیا ہم نے، اس وقت پتہ چلتا ہے۔ پہلے عزت انہیں گوارا نہیں ہوتی، وارا نہیں پڑتی، وہ اس عزت میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیتا ہے، اس غلطی کا شکار ہو جائے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ انا للہ و انا، یہ سمجھتا ہی نہیں کہ یہ جس مالک کی دی ہوئی ہے اس کا بھی کوئی لحاظ پاس کرنا ہے، اس کی بھی اطاعت کرنی ہے، فرمان برداری کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ، لیل و نہار، سورج اور چاند، یہ فلکی سارا نظام، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ انتظام کس کے ہاتھ میں؟ یہ کنٹرول کس کا ہے؟ سورج کا بر وقت طلوع ہونا، بر وقت غروب ہونا، چاند کا آنا، چھوٹا بڑا ہونا، یہ سارا نظام صرف ایک کے ہاتھ ہے، اس پر کسی اور کا کوئی کنٹرول نہیں۔ چوتھی چیز انہوں نے یہ بات فرمائی کہ موت و حیات، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، زندے سے مردہ اور مردے سے زندہ۔ اور اس سے مراد صرف انسان ہی نہیں ہے، حیوانات ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں مردہ زمین بھی شامل ہے۔ یحیی الارض بعد موتہا، قرآن نے کہا ہے یحیی الارض بعد موتہا، زمین بنجر ہوتی ہے، زمین صحرا ہوتی ہے، بارش برستی ہے اور اللہ ذوالجلال فصلوں سے لہلا دیتے ہیں۔ بلکہ عجیب بات ہے، صحراؤں میں، ریتلے علاقوں میں بارش برسنے کے نتیجے میں یہ کیا ہوتا ہے جناب؟ ریت سے کھمبیے برآمد ہوتی ہیں، کھمبیے بارش برسنے سے۔ ابھی یہ خشک تھی، ریت تھی، اب اس سے کھمبیوں اگانے والا کون ہے بغیر بیج کے؟ کہاں بیج پڑا تھا اس کا؟ یہ انگوریے دینے والا اس کو کون تھا؟ یاد دینے والا کون ہے اس کو؟ پھر کسی صحرا سے، ریت سے اللہ ذوالجلال چھوٹے چھوٹے کیڑے پیدا کرتے ہیں، چھوٹے سرخ رنگ کا چھوٹا کیڑا، نہایت قیمتی، دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے، نہایت قیمتی اور دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے، بغیر کسی تناسب کے سلسلے کے بارش برسنے سے، صرف بارش برسنے سے یہ چھوٹا سا کیڑا کہاں سے آ گیا ہے؟ جو یہ الارض بعد موتہا، یہ زندگی دینے والا اللہ ہے، یہ زندگی دینے والا اللہ ہے۔ یہ چھپکلیاں ہوتی ہیں، چھپکلیاں ہوتی ہیں، ہر گھر میں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ریت میں ریگ ماہی ہوتی ہے، وہ بھی ریت کا جانور ہے، اور وہ بھی بارش اور ریت، اور بارش کے دوران بھی اور بغیر بارش کے بھی یہ چھپکلیوں کی ہی شکل، بالکل یہ ریگ ماہی
بغیر کسی چیز کے جناب اسی طرح ہوا اپنے ریت کو پھاڑتی ہوئی چیرتی ہوئی نکلتی ہے جیسے سانپ نکل جاتا ہے. یہ جانور بارش کی وجہ سے یا غیر بارش کی وجہ سے پیدا کر رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. یہ ساری قدرت کاملہ کس مالک کی ہے؟ کس کے اختیار میں؟ کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ کی. کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ وہ چاہے تو پتھروں سے انگوریاں پیدا کر دے, وہ چاہے تو پتھروں سے حضرت صالح کی اونٹنی پیدا کر دے, وہ چاہے تو بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر دے, وہ چاہے تو بغیر باپ اور بیٹے کے آدم کو پیدا کر دے. سب کے اختیارات کس کے پاس؟ اس مالک کے اختیار. لاہور مورد ان کے بادشاہ اس کی, تصرف اس کا ہے, اختیارات اس کے, جو وہ چاہتا ہے کر گزرتا ہے. اللہ اکبر کبیر. اور آخری چیز فرمایا کہ پھر اس ساری کائنات کا پالنے والا وہ کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ وہی اللہ ہے, کوئی اور نہیں ہے, کوئی اور نہیں ہے, کوئی اور نہیں ہے. یرزق من یشاء ترزق من تشاء بغیر حساب. جس کو چاہتا ہے اللہ بغیر حساب کے رزق دیتا ہے, اور جس کا چاہتا ہے اللہ رزق محدود کر دیتا ہے. یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ میرے اللہ کے پاس. اور یہاں یہ نقطہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو رازق ہے وہ عالم بھی ہے. جو رازق ہے وہ عالم بھی ہونا چاہیے. اس کو پتا ہونا چاہیے کہاں کون جی رہا ہے. اگر اس کو یہ پتا ہی نہیں تو وہ رزق کیسے مہیا کرے گا؟ بات سمجھے یار. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہر دابہ کا رزق کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے. اور وہ جانتا ہے کہاں ہمیشہ ڈیرا ڈالے ہوئے ہے اور کہاں عارضی کی زندگی گزار رہا ہے. اس کو علم. اس لیے جو رازق ہے وہ عالم بھی ہے. نہ اللہ کے علاوہ کوئی رازق ہے, نہ اللہ کے علاوہ حقیقتاً کوئی عالم. ہر چیز سے واقف. اور سمندروں کی تہ میں چھوٹے چھوٹے کیڑے اس سے واقف. پتھر کی تہ میں پلنے والا کیڑا اس کا پتہ. چند سالوں کی بات. اب یہ بھی عجیب بات. چند سالوں میرے ہم دولت ہیں, یہ یہاں پتوں کی کے قریب گاؤں ہے, وہاں انہوں نے بتلایا کہ روٹی پکانے کے لیے وہاں بھٹ ہوتا ہے, بڑی طویل بھٹ. وہاں ارد گرد کے گھر والے جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں؟ روٹیاں پکوا رہے ہیں. اب وہ جو توی ہے لوہے کی بنی ہوئی, اس میں سے ایک جگہ ابری ہوئی, وہ ابری ہے. وہاں روٹی ڈالے بھی تو کوئی اثر نہیں ہوتا, وہاں ابری ہوئی. اللہ اکبر. ایک دن, 2 دن, 3 دن گزر گئے. وہ روٹیاں پکانے والی خاتون کہنے لگی یہ کیا مسئلہ ہے؟ ساری طوی درست ہے, یہاں کیا ہے؟ یہاں کیا ہے؟ یہاں جو یہ لوہا, نیچے بھی لوہا, اوپر بھی اس کی پتری, یہ درمیان میں ابھار کیا ہے؟ اس نے ٹھٹکورنے کے بعد سوراخ ہوا, نیچے سے کیڑا نکلا. اب اس کو آگ سے بچانے والا کون ہے؟ جس نے پیدا کیا. اس کو پتا ہے کہ میں نے اس کو کہاں رکھا ہے, اس لیے بچانے والا بھی وہ ہے, رزق دینے والا بھی. جو بچانے والا ہے, جو رزق دینے والا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کامل معلومات, کہاں کون بس رہا ہے, کہاں کون سانس لے رہا ہے, کہاں کون جی رہا ہے. یہ سارے اختیارات, یہ سارا کنٹرول, یہ سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ لاہور مورد اس مالک کے پاس, اس بادشاہ کے پاس. اللہ اکبر کبھی. لیکن اللہ کے علاوہ اب اس کا دوسرا پہلو دیکھیے, اللہ کے علاوہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے, اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. اللہ کے علاوہ جن کی پرستش ہو رہی, اللہ کے علاوہ کسے باشد, فرشتہ ہو, نبی ہو, جن ہو, انسان ہو, حیوان ہو, حیوانوں کی بھی پرستش ہوتی ہے, حتیٰ کہ سانپوں کی پرستش کرنے والے موجود ہیں, کیڑے مکوڑوں کی پرستش کرنے والے آپ کے ہندو موجود ہیں.
پانیوں کی پرستش کرنے والے موجود ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنا گیان گزرا انسان. بندروں کی پرستش کرنے والے موجود ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا کہ جو کسی کی پرستش کرتا ہے اللہ کے علاوہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، ان کو پیدا کیا گیا ہے. اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے. فرشتہ ہے، نبی ہے، ولی ہے، انسان ہے، جن ہے، حیوان ہے، پانی ہے، کوئی بھی ہے پیدا اس کو کیا گیا، اس نے کوئی چیز پیدا نہیں. پھر فرمایا ولا یملکون لانفسہم، وہ اپنے نفس کے لیے بھی ذرا ولا نفع، اپنے آپ کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں. جن کی بھی پرستش ہوتی ہے اپنے آپ کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. فرمایا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ انہیں مرنے کا پتہ، نہ انہیں جینے کا پتہ، نہ قیامت کے دن اٹھنے کا پتہ، نہ انہیں یہ پتہ ہم کب آئیں گے، نہ انہیں یہ پتہ ہم کب جائیں گے. کسی انسان کو پتہ ہے اپنے آنے کا اور اپنے جانے کا؟ کسی انسان کو پتہ ہے؟ ولا تدری تو سب ای ارض یموت، انسان کو یہ بھی پتا نہیں کہ میں مروں گا کہاں مروں گا، کس جگہ مروں گا، کہاں موت آتی، کہاں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. انسان کے اختیار میں کچھ نہیں، بے سہارا ہے، بے بس ہے اللہ کے فیصلوں کے سامنے. فرمایا اللہ کے نام ساری بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی. اور اللہ کے علاوہ جن کی پرستش ہوتی ہے فرمایا لا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ موت کے، نہ حیات کے، نہ قیامت کے دن اٹھائے جانے کے کوئی بھی ان کے ہاں اختیارات نہیں. ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین تدعون من دون اللہ ما یملکون من قطمیر، جن کو اللہ کے علاوہ تم بلاتے ہو وہ قطمیر کے مالک نہیں ہے. سورۃ فاطر ہے، سورۃ فاطر ہے. اللہ فرماتے ہیں قطمیر. قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ یہ کھجور کی گٹلی کے اوپر سفید باریک سا چھلکا ہوتا ہے نا، باریک سا چھلکا پھونک لگانے سے اڑ جاتا ہے. فرمایا وہ تو چھلکے کے مالک ہے. کھجور کیا ہے؟ چھلکے کے مالک ہے. اللہ اکبر. ایک جگہ اللہ نے فرمایا قل الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرہ. تجربہ کر کے دیکھو، بلاؤ ان کو جن کو اللہ کے علاوہ تم پکار، وہ ایک مثقال کے مالک نہیں ہے، ذرے کے مالک نہیں ہے. ہر چیز کا مالک کون؟ اللہ. یہی سمجھائی ہے بات اللہ نے یہاں، یہی بات سمجھائی. یہاں پہلے وطن فرمایا تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، پھر ایک پانی کی بوند سے پیدا کیا، پھر تمہیں ماں کے پیٹ سے اندھیروں میں اللہ نے پرورش تمہاری کی پروان چڑھایا، اور یہ ہے تمہارا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا پروردگار، تمہارے پروان تمہیں کرنے والا، تمہیں پیدا کرنے والا، تمہاری پرورش کرنے والا. اور ماں کے پیٹ میں اللہ کے علاوہ کوئی اور پرورش کرنے والا ہو سکتا ہے یا ہے کوئی؟ نہیں. جو نظام اس اندھیرے میں اللہ نے کر رکھا ہے کسی کو یارہ نہیں ہے کہ وہ اس میں دخل بھی دے سکے یا یہ کہ اس میں انسان کی پرورش کر سکے. اور پھر کیا کہا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اسی کی بادشاہ، ہر سمت، ہر سو، ہر جگہ، ہر مقام پر اسی کی بادشاہ. اس لیے معبود لا الہ الا ہو، معبود بھی وہی، اس لیے معبود بھی وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے. اب اس کے بارے میں اور جو باقی بات رہ گئی ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ خطبے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ